اسلامک سفرنامہ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک تاریخی اور روحانی سفر پر، جس کا تعلق ہے زمزم کے چشمے سے، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے، بلکہ اللہ کی بے پایاں رحمت کی علامت بھی ہے۔ یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا پانی انسانوں کے لیے ایک برکت اور شفا کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس چشمے کے معجزات، اس کی اہمیت اور اس کے روحانی اثرات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں اور اس روحانی سفر کا حصہ بنیے۔ زمزم کا چشمہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نہ صرف تاریخ اسلام کا اہم حصہ ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کی رحمت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران صحرا میں چھوڑ کر واپس جائیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے چینی بڑھ گئی، کیونکہ اس صحرا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں صبر و شکر کے ساتھ اس صحرائی علاقے میں اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ 7 بار یہ دوڑ مکمل کی، لیکن انہیں کہیں بھی پانی نہ ملا۔ یہ عمل اب تک حج کے دوران انجام دیا جاتا ہے۔ اس دوران اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے ضرب دی، جس سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ پانی نہ صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، بلکہ پورے قبیلے جرہم کے لیے ایک نعمت بن گیا۔ زمزم کا پانی محض ایک قدرتی پانی نہیں، بلکہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی طاقت اور رحمت کا مظہر ہے۔ اس پانی کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو اس کی عظمت اور افادیت کو ثابت کرتی ہیں، یہاں تک کہ اسلام میں اس پانی کو ایک مقدس پانی سمجھا جاتا ہے، جو انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پانی کی پاکیزگی۔ زمزم کا پانی کبھی بھی گندا نہیں ہوتا، اس میں کوئی آلودگی یا بدبو نہیں آتی، چاہے اس کا ذخیرہ کتنے ہی وقت تک ہو۔ پانی کا جواہر۔ اس پانی میں قدرتی معدنیات کی خاص مقدار پائی جاتی ہے، جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ پانی کی مقدار۔ زمزم کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ زمانے کے مختلف ادوار میں اس کا پانی اتنی بڑی مقدار میں آتا رہا کہ لاکھوں افراد پی سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی مسلمانوں کے لیے ایک شفا کا ذریعہ ہے۔ متعدد افراد نے اس پانی سے علاج حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی زمزم کے پانی کے فوائد کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ زمزم کا پانی برکتوں کا حامل ہے، اور اس کا استعمال روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمزم کے پانی کے لیے آئے تو انہوں نے نہ صرف اس پانی کو نکالا، بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ کی مدد بھی فراہم کی۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور اس کی مدد کبھی بھی دیر نہیں کرتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا یہ معجزہ دکھایا گیا تھا کہ وہ اس نازک موقع پر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ زمزم کا چشمہ صرف مکہ مکرمہ کی تاریخ کا اہم حصہ نہیں، بلکہ یہ عالم اسلام کا ایک عظیم ورثہ بن چکا ہے۔ حاجی جو بھی مکہ آتے ہیں وہ اس پانی کو ضرور پیتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کی تازگی اور اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس پانی کو پینا مسلمانوں کے لیے ایک روحانی عمل ہے، جس سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رحمت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔
دور حاضر میں سعودی حکومت نے زمزم کے پانی کی فراہمی کے لیے جدید سسٹم قائم کیا ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پانی پہنچ سکے۔ زمزم کا پانی پاکستان، انڈونیشیا، ہندوستان اور دیگر مسلم ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے، جہاں مسلمان اس پانی کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اسے برکت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے زمزم کے پانی کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ اس کی صفائی، مقدار اور اس کی مکمل حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے جدید پانی کے انتظامی نظام کے تحت زمزم کے چشمے کی دیکھ بھال کی ہے اور اس کے پانی کی صفائی کو یقینی بنایا ہے تاکہ یہ پانی مکہ آنے والے تمام حاجیوں کے لیے محفوظ اور شفاف ہو۔ حکومت نے زمزم کے پانی کے ذخیرے کے انتظامات کے لیے ایک مضبوط اور جدید نظام قائم کیا، جہاں ایک طرف سعودی حکومت زمزم کے پانی کو پوری دنیا میں ترسیل کو یقینی بنایا، وہیں اس پانی کی حفاظت اور آلودگی سے بچاؤ کے لیے خصوصی تدابیر بھی اختیار کیں۔ حضرت عمر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ بھی زمزم کا پانی پینے کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے تھے اور اسے اللہ کی ایک بڑی رحمت سمجھتے تھے۔ زمزم کا چشمہ ایک معجزہ ہے جو آج بھی اللہ کی طاقت اور رحمت کا گماز ہے۔ یہ پانی نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک نعمت ہے۔ زمزم کے پانی کی شفا، برکت اور معجزاتی خصوصیات نے اسے دنیا کے ہر مسلمان کا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت کی علامت ہے جو دنیا کے ہر کونے میں موجود مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ زمزم کے چشمے کی اس معجزاتی کہانی نے آپ کے دلوں میں ایک نئی روحانیت اور ایمان کی روشنی ڈالی ہوگی۔ زمزم کا پانی نہ صرف جسمانی سکون کا باعث ہے بلکہ یہ ہمیں اللہ کی بے شمار برکتوں اور رحمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ چشمہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک اہم روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے، آمین۔ اللہ حافظ۔